بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لیکن بعد النفی للاستدراکی. لیکن جو ہے یہ نفی کے بعد آتا ہے استدراک کے لیے. استدراک کا معنی کیا ہے؟ سابقہ کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرتا ہے. جیسے کسی نے کہا ما جاءنی زید لیکن عمر، میرے پاس زید نہیں آیا. تو سوال ہوتا تھا کہ زید اور عمر تو دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، جب زید نہیں آیا تو پھر عمر بھی نہیں آیا ہوگا. کہا لیکن عمر، لیکن عمر آیا ہے. یہاں پہ آگے کلام معذوف ہے، لیکن عمر جاء. یہ ما قبل کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرتا ہے. لیکن اگر مخفف ہو بغیر شد کے تو اس کو یہ حرف عطف ہوتا ہے، عطفہ ہوتا ہے. اور اگر مشدد ہو لیکن نہ تو یہ حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے. تو یہ جو ہے لیکن جو ہے جو استدراک کے لیے آتا ہے، اس کو لیکن نہ پڑھنا کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے. فَيَكُونُ مُوجَبُهُ إِثْبَاتُ مَا بَعْدَهُ وَأَمَّا نَفْيُ مَا قَبْلَهُ فَثَابِتٌ بِدَلِيلِهِ. یہ جو لیکن ہے یہ اپنے ما بعد کے اثبات کے لیے ہوتا ہے، اپنے ما بعد کے اثبات کے لیے ہوتا ہے، ما قبل کی نفی کے لیے نہیں ہوتا. ما قبل کی نفی جو ہے وہ الگ دلیل سے ثابت ہوتی ہے. لیکن جب کہا ما جاءنی زید، نہیں آیا زید میرے پاس، لیکن عمر، کیا مطلب اس کا لیکن عمر، لیکن عمر آیا ہے. لیکن جو ہے یہ کس لیے آیا ہے؟ اپنے ما بعد کے اثبات کے لیے، اپنے بعد والے کے اثبات کے لیے آیا ہے. ما قبل کی نفی کے لیے نہیں آیا، اس کی نفی کے لیے اپنی دلیل موجود ہے. کون سی؟ ما جا فعل ماضی ہے، وہ ماضی منفی ہے، تو اس کی نفی پر دلیل پیچھے موجود ہے. لیکن صرف کس لیے؟ اپنے ما بعد کے اثبات کے لیے. فیکون موجبہ ہوتا ہے معنی اس کا اثبات ما بعدہ، ما بعد کو ثابت کرنا. ما قبل کی نفی جو ہے وہ نفی ثابت ہوتی ہے بھی دلیل یا اپنی دلیل کے ساتھ. یعنی لیکن جو ہے یہ اپنے ما بعد کی، ما قبل کی نفی نہیں کرتا، صرف ما بعد کا اثبات کرتا ہے. والعطف بهذه الكلمة انما يتحقق عند اتساق الكلام. عطف بهذه الكلمة، اس کلمہ کے ساتھ یعنی لیکن کے ساتھ عطف یہ ثابت ہوتا ہے عند اتساق الکلام، جب کلام متسق ہو یعنی موصول اور مربوط ہو، کلام ملا ہوا ہو. اس کے ساتھ عطف تب ہوگا جب یہ لیکن والا جو کلام ہے یہ کسی پہلے کسی کلام سے ملا ہوا ہو. یہی لیکن سے نہ بات شروع ہو رہی ہو بلکہ اس کے پیچھے بھی کلام ہو، باقبل کلام سے ملا ہوا ہو، تو پھر لیکن سے لیکن عطف کے لیے آتا ہے. اس کلمہ لیکن سے عطف تب صحیح اور متحقق ہوتا ہے جب کلام متسق ہو یعنی موصول اور مربوط ہو. اور کسی فعل کی نفی اور اس کا اثبات بعین ہی نہ ہو، بلکہ نفی ایک چیز کی طرف راجع اور اثبات دوسری چیز کی طرف. کہتے ہیں یہ ما بعد کے اثبات کے لیے آتا ہے، اپنے ما بعد کے اثبات کے لیے. ما قبل کی نفی اس سے نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ دلیل کوئی نہ کوئی موجود ہوگی کلام میں. تو اور یہ عطف کے لیے آتا ہے، عطف کے لیے آتا ہے جب یہ عطف کے لیے کا معنی یہ تب دے گا جب ما قبل کلام اس کے ساتھ ملا ہوا ہو. لیکن سے ما قبل کلام جو ہوگا وہ ما بعد کے مخالف ہوگا. ما قبل نفی ہے اگر تو ما بعد میں اس کے ما بعد اثبات ہوگا. اگر ما قبل اثبات ہے تو اس کے بعد لیکن کے بعد نفی ہوگی. مثلا جا زید لیکن عمر، اگر یوں ہو جا زید زید آیا لیکن عمر، کیا مطلب ہے؟ لیکن عمر کا مطلب عمر نہیں آیا. اگر پہلے میں اثبات ہے تو بعد میں اس کے بعد والے میں کیا ہوگی؟ نفی ہوگی. فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي بالإثبات التي بعده وإلا فهو استئناف. جب کلام متسق ہو یعنی لیکن کو کلام سابق کے ساتھ، سابقہ کلام کے ساتھ متصل ملا کے بولا جائے اور درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو، اور لیکن کا ما بعد اپنے ما قبل کے منافی نہ ہو، تو نفی اس اس بات کے ساتھ متعلق ہوگی جو اس بات بعد میں ہوگا. مثال اس کی دیکھیں پھر اس بات کو دہرائیں گے.
کی مثال محمد نے ذکر محمد نے جامع صغیر میں ذکر کیے. قال انہوں نے کہا کسی بندے نے یوں کہا اقرار کیا لفلان علیہ الف، فلاں بندے کے مجھ پر قرض ہے 1000 پہ قرض ہے، فلاں بندے کا میں نے 1000 روپیہ دینا ہے. 1000 کیوں دینا ہے؟ قرض، میں نے اس کا قرض دینا 1000 روپیہ. اور وہ جو جس کے لیے اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے فلاں کا 1000 روپیہ دینا ہے، اس نے کیا کہا؟ قال فلان اللہ ولکنہ غضب غصب. دوسرے نے کہا نہیں، وہ قرضہ نہیں میں نے دینا. اس نے صرف اتنا کہا اگلے کہا لکنہ غصب، لیکن وہ تو غصب ہے. تو لازمہ المال، اس اقرار کرنے والے پر مال لازم ہو جائے گا. کہا کیا تھا بندے نے کہ فلاں بندے کا مجھ پر 1000 روپے قرض ہے، میں نے فلاں بندے کا دینا 1000 روپیہ جو میں نے اس سے قرضہ لیا تھا. تو وہ جو فلان ہے جس کے لیے اس نے اقرار کیا، وہ کہتا ہے نہیں، قرض نہیں دینا تھا بلکہ اس نے مجھ سے مال کیا کیا تھا؟ غصب کیا تھا. اب یہ کلام جو ہے متصل کلام چل رہا ہے. ایک نے کہا لفلان علیہ الف، اگلے نے ان کے ساتھ ہی کہہ دیا لا ولکنہ غصب. اب اسے 1000 روپے دینے پڑیں گے. کیوں؟ لاکنہ کے ساتھ یہ ماقبل کلام کی اس نے نفی کر دی ہے. وہ پچھلے کلام میں اب آئے فَإِنَّ الْكَلَامَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ، اگر کلام ملا ہوا ہو تو نفی تعلق رکھتی ہے اس بات کے ساتھ جو کہ الذی بعدہ، جو اس کے بعد ہے. نفی اس بات کے متعلق ہوگی جو اس بات بعد میں ہوگا، جس کا بعد میں اس بات ہے. لاکن کے بعد جس کو ثابت کیا گیا ہے تو لاکن سے پہلے اس کی کیا ہو رہی ہوگی؟ نفی ہو رہی ہوگی. لأن الكلام متصل فظہر ان النفی کان فی السبب دون نفس المال. یہاں پہ اس نے کیا کہا فلاں نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے بطور قرض، اور وہ آگے سے فلاں کیا کہتا ہے نہیں 1000 روپیہ تو نے میرا دینا تو ہے لیکن غصب کے طور پر دینا ہے، یعنی تو نے مجھ سے غصب کیا تھا. یعنی کہ اگلا بندہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ میں تیری آدھی بات مانتا ہوں، تو نے میرا 1000 دینا ہے، لیکن یہ نہ سمجھ کہ تو نے مجھ سے قرضہ لیا تھا بلکہ تو نے مجھ سے ناجائز طریقے سے غصب کیے تھے وہ مال، وہ تو نے مجھے دینا ہے. کیونکہ کلام جب متسق ہو، یہ دیکھیں انہوں نے ایک بندے نے بات کی ہے، اگلے نے فوراً اس کے ساتھ کلام کی، کلام متسق ہو، ملی ہوئی ہو. لاکن کے ساتھ کلام کو ملا کر کہا، کلام کو اس کے ساتھ متسق کیا لاکن کے ساتھ، اس لیے قول صحیح ہوگا. اور بکر لہو جس کے لیے اقرار کیا ہے، پہلے اس کا پہلے لا کہہ دینا بکر کے اقرار کا رد نہیں ہوگا. اس نے کیا کہا میرا 1000 روپیہ دے رہا ہے اسے قرض، وہ آگے سے کہہ رہا ہے نہیں سبب غصب دے رہا ہے. کہتے ہیں اس نے لا بولا ہے نا، اس لا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے 1000 دینا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے 1000 دینا ہے لیکن دینے کا سبب اور ہے. وہ کون سا ہے؟ غصب. تو نے مجھ سے غصب کیے تھے، وہ تو نے میرے دینے، قرضہ تو نے میرا نہیں دینا، تو جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ کلام متسق ہے، ظاہر یہ ہوا کہ نفی اس مال کے لینے کے سبب میں ہے، نہ کہ مال کی ذات میں. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَٰذِهِ الْجَارِيَةِ. اس طرح کسی نے کہا فلاں بندے کا مجھ پر 1000 روپیہ ہے، میرے فلاں بندے کا کیا دے رہے 1000 روپیہ. مِّن ثَمَنِ هَٰذِهِ الْجَارِيَةِ، اس کی وضاحت اس نے خود کی، کیا اس لونڈی کی قیمت دے رہی ہے. میرے فلاں بندے کا وہ کیا تھا، میں نے سے لونڈی خریدی تھی، اس کی قیمت دے رہی ہے. تو اس نے فلان نے آگے سے کہا کہ لا الجاریۃ جاریۃ کا، لونڈی تیری ہی ہے، لیکن لی علیہ کا الف، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھ سے لونڈی لی ہے اور اس کے میرے پیسے دینے ہیں، تو وہ میں نے تجھ سے کوئی نہیں خریدی، مجھ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لی علیہ کا الف، ہاں تو نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے لیکن لی علیہ کا الف، تو نے میرا صرف 1000 روپیہ دینا ہے، یہ تجھ پر لازم ہے. یہ لازم نہیں کہ تو نے مجھے لونڈی بیچی تھی اور اس کے پیسے تو لے رہے، ویسے میں نے تیرا قرضہ دے رہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے اقرار کر لیا، کیونکہ لاکن کے بعد اس بات ہوتا ہے ماقبل جس کی نفی اور اس کا اس بات ہوتا ہے. فظہر ان نفی کان فی السبب، یا نفی کس میں تھی؟
بال کے سبب میں نہ کہ اصل بال میں. وہ یہ تو مان رہا ہے تو نے مجھے دے دے, لیکن دینے کیوں ہے؟ قرضہ نہیں بلکہ کیا اسے کہا ہے لوڈی کی قیمت نہیں دے رہی بلکہ قرضہ دے رہا ہے, تو نے تو مجھ سے لیا ہوا تھا. بلوکار فی حدی عبد الفقال حاضا لفلان فقال فلان ما قاد لی کتو ولكن لفلان آخر فإن وصل الكلام كان العبد للمقر له الثاني لأن النفي يتعلق بالإثبات. کسی بندے کے پاس غلام تھا, اس نے کہا ہاذا لفلان, یہ فلاں بندے کا غلام ہے, میں نے اس کو دے دیا. وہ جو فلان تھا نا, اس نے کہا ما کان علی کتو, یہ غلام میرا کبھی بھی نہیں تھا. جس کو کہا کہ فلانے کا غلام تھا, وہ کسی کیا کہتا ہے کہ یہ میرا غلام کبھی بھی نہیں تھا. ولیکن لفلان آخر, یہ تو فلاں بندے کا ہے. تو فإن واصل الکلام, اگر اس نے کلام متصل رکھا تو غلام اس کا ہوگا للمقر الاوثانی, جس دوسرے کے لیے اقرار کیا ہے, کیونکہ نفی تعلق اس بات کے ساتھ ہے. کیا کہا بلا مسئلہ کیا بولا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ فلاں, یہ غلام جو فلاں بندے کا ہے, یہ جناب غلام رائے صاحب کا ہے. رائے صاحب نے آگے سے کیا کہا کہ میرا نہیں ہے, فلانے صاحب کا ہے. تو یہ کلام ان کی بات جاری رہی, تو فلاں بندے کا ہے, تو کان عبد للمقر لہو, جس کے لیے اقرار کیا گیا کہ فلاں بندے کا ہے, دوسرا جو مقر لہو ہے جس کے لیے اقرار کیا فلاں کا, یہ اسے مل جائے گا. لأن نفی تعلق بالاثبات, کیونکہ نفی کا تعلق, نفی وہ کس کی کہہ رہا تھا؟ لفلان علیہ, فلاں بندے کا مجھ پر غلام ہے. حاضر علی فلان, یہ فلاں بندے کا غلام ہے. اگلے نے کیا کہا؟ ما کان علی کتو, یہ میرا نہیں ہے. اس نے کہا کہ فلاں بندے کا غلام ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے. اگر متصل کہا ہے تو یہ بعد والا کلام جو ہے کان عبد للمقر لہو, غلام کس کو مل گیا؟ جس دوسرے کے لیے اقرار کیا تھا, کیونکہ نفی کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے. اس بات کس کیا تھا بلا؟ حاضر علی فلان, یہ جو غلام ہے یہ فلاں کا ہے, اور فلاں کا ہے تو نفی بھی اس فلاں سے نفی کی ہے. تو پھر فلاں نے آگے سے کہا کہ میرا تو نہیں ہے, تو پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ فلاں بندے کا ہے. تو اگر متصل کلام کہا تو دوسرے کا ہی غلام بنے گا. چونکہ آخری کلام اول کلام میں تبدیلی پیدا کرتا ہے, تغییر پیدا کرنے سے, وہاں کا ذریقتو کے ساتھ لاکن دہو لفلان ملا کر کہنا ضروری ہے, تاکہ دونوں بیان بغیر تصحیح, تاکہ وہ بیان تغییر صحیح ہو جائے. آگے اول فصل پہ آ جائے. اول تناول احد المذکورین, دو چیزیں جب ذکر کی گئی ہیں تو ان میں سے ایک کو مراد لینے کے لیے او بولا جاتا ہے. دو چیزیں ذکر گئی تو ان میں سے ایک کو مراد لینے کے لیے او بولا جاتا ہے. معطوف علیہ کے درمیان میں آتا ہے. ایسے کسی نے کہا ہاذا حر او ہاذا, یہ آزاد ہے یا یہ, تو ان دونوں میں سے ایک آزاد لازمی ہوگا. جس نے کہا ہے کہ کسی بندے کے دو غلاموں سے کہا یہ آزاد ہے یہ آزاد ہے, دونوں کی طرف اشارہ کیا یا یہ, تو اس مالک کو جو آزاد کرنے والا اسے متعین کرنا پڑے گا کہ کون سا غلام مراد ہے, دو میں سے ایک جو مراد ہے. ولو قال وکلت ببیع ھذا العبد, کسی نے کہا کہ میں نے اس غلام کو بیچنے کا وکیل بنایا, او ھذا, یا اس غلام کا وکیل بنایا, تو کان الوکیل وحدہما, وکلت ببیع ھذا العبد ھذا او ھذا, اس غلام کو بیچنے کے لیے میں نے اس کو وکیل بنایا یا اس کو, ان دونوں میں سے ایک وکیل ہوگا. ان میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے بیچے اس چیز کو. اگر ان میں سے کسی نے کوئی چیز بیچی, ثم عاد العبد, پھر غلام نے دوبارہ مولا کی جو ملک چیز ہے وہ لے لی, تو دوسرا اس کو بیچ نہیں سکتا.
کیا کہا بلا اس مثال کو پڑھیں. اگر کوئی شخص یہ کہ میں نے اپنے غلام سے بیچنے کے لیے اس آدمی کو جی تو اسے ان دونوں میں سے ایک آدمی وکیل ہوگا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو غلام کی بیع کی اجازت ہوگی، ہر ایک کو غلام کے بیچنے کی. پھر اگر ان میں سے ایک نے غلام کو بیچ دیا اور پھر وہ غلام موکل کی ملکیت میں لوٹ آیا تو دوسرے وکیل کو اب اس غلام بیچنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ پہلی بار بیچنے سے وکالت ختم ہو گئی، وہ وکیل رہا نہیں. او قال لثلاث نسبۃ له هذه طالق او هذه وهذه. کسی بندے کی 3 بیویاں تھیں، اس نے کہا کہ ایک کو کہا کہ اس کو طلاق ہے، ایک کی طرف نسبت کر کے اسے طلاق ہے. او هذه وهذه، او کے بعد 2 بولی ہے، یا اس کو ان دونوں کو طلاق ہے، یعنی سمجھے هذه وهذه کا مطلب یا ان دونوں کو طلاق ہے. تو پہلی 2 میں سے ایک کو طلاق ہوگی اور تیسری کو طلاق یقیناً واقع ہو جائے گی. کیا کہا؟ یعنی حرف او پہلے بھی آیا نا کہ کیا کہا اس نے؟ حاضی طالقن او حاضی، پہلی 2 میں سے کسی ایک کو طلاق ہوگی اور تیسری جو ہے وہ واہ حاضی جو تیسری تھی اسے لازماً طلاق واقع ہو جائے گی. پہلی 2 میں سے ایک کو ہوگی. اب پہلی 2 میں سے کس کو ہوگی؟ جس کو وہ بتائے گا. یعنی وضاحت میں جس نے کلام کیا ہے، یہ مجمل کلام ہے، جس نے وضاحت جس نے کلام کیا تو وہ اس کی وضاحت بھی بتائے گا. جب اس نے کہا اپنی 3 بیویوں کو کہ حاضی طالق او حاضی و حاضی، تو طلاق دی جائے گی دونوں میں سے ایک کو اور تیسری کو طلاق ہو جائے گی. لین اطاف علی المطلقۃ منہما، کیونکہ اس کا عطف ہے ان دونوں میں سے جو متعلقہ ہے اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے. ویکون الخيار للزوج، زوج کو اختیار ہوگا متعلقہ کے بیان میں ان دونوں میں سے جس کو وہ چاہے، تو جس کا اس نے بیان کر دیا اسے طلاق ہو جائے گی. وعلى هذا قال زفر، اسی پر امام زفر نے فرمایا اذا قال لا اکلم هذا او هذا، میں اس سے بات نہیں کروں گا یا اس سے نہیں کروں گا اور اس سے نہیں کروں گا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کہا لا اکلم احد هذین وهذا، ایسے جیسے اس نے کہا کہ میں ان 2 میں سے ایک سے بات نہیں کروں گا اور تیسری سے بات نہیں کروں گا. تو ان 2 میں سے تو ایک سے نہیں کروں گا اور تیسری سے جس کی قسم اٹھائے گی وہ اس سے بات نہیں کروں گا، تو یہ اس کی قسم ہو جائے گی. جب اس نے یوں بولا نا لا اکلم، یہ اس کو یہ مثال کیوں دے رہے، لا اکلم میں ان دونوں میں سے ایک سے بات نہیں کروں گا اور اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے تو لازمی بات نہیں کرنی، ان دونوں سے متعین کرنا پڑے گا کہ کون جو ہے نا وہ ہے. فلا يحدث ما لم يكلم احد الاوليين، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. قسم اٹھائی نا کہ میں ان دونوں میں سے ایک سے بات نہیں کروں گا، جب ان دونوں میں سے جب تک ان دونوں میں سے ایک سے بات نہیں کرے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، اور تیسری سے جب بھی بات کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. وَإِنَّنَا، یہ انہوں نے امام ظفر نے فرمایا وَإِنَّنَا لَوْ كَلَّمَ الْأَوَّلَ وَحْدَهُ يَحْدَثُ وَلَوْ كَلَّمَ أَحَدَ الْأُخْرَيَيْنِ لَا يَحْدَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْهُمَا. باقی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کلم الاول وحدہ، پہلی کے ساتھ اکیلے اس نے بات کی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. جملہ کیا بولا تھا؟ لا اکلم ھذا او ھذا وھذا. پہلے ہم نے کیا پڑھا کہ ھذا او ھذا، ان دونوں میں سے پہلی 2 میں سے ایک. او کاکا پہلی 2 میں سے، جب پچھلے طلاق والے میں کہا تھا ایک کو طلاق یا ان دونوں کو، تو وہاں پہ کیا کہا تھا بلا پہلی 2 میں سے ایک کو ہوگی تو لازمت طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں پہ کہہ رہے کہ ھذا او ھذا واضح، یہاں مانا کیا بلا کہ میں نہیں بات کروں گا اس سے یا ھذا و ھذا، یا تو اس ایک سے بات نہیں کروں گا یا ان دونوں سے بات نہیں کروں گا. یہاں مطلب یہ کہہ رہے او کو حرف عطف بنا رہے، پہلے ھذا اور اگلے 2 ھذا کے درمیان.
تو پھر کیا ہوگا بنا؟ اس نے کیا کہا تھا، میں اس سے بات نہیں کروں گا یا ان دونوں سے بات نہیں کروں گا، تو دونوں میں سے اسے متعین کرنا پڑے گا کہ یا تو جب اس نے کہا اس سے پوچھنا پڑے گا بھائی تم کس کی بات کر رہا ہے، اس سے بات نہیں کروں گا یا ان دونوں سے بات نہیں کروں گا، جو اس نے کہا تو وہ والے مراد ہو گئے، اس بندے سے بات کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اچھا اس پر ایک مسئلہ ہے، ولو قال ابھی حاضر العبد حاضر قادر و یبی احدہما، کسی نے کہا کہ یہ غلام بیچ دے یا یہ بیچ دے، دونوں میں سے ایک، تو جس کو چاہے ان میں سے ایک کو بیچ دے۔ ولو داخل او فی البحر بیتزوج علی ھذا او علی ھذا یحکم بحر البسل اذا بعریفۃ الید اللفظ تناول احدہما والموجب الاصلی بحر البسل فیترجح بما شابہ، کو بندہ نکاح کرنے لگا انشاءاللہ والے کی طرح، اس نے کہا کہ میں اس کو میں باہر دوں گا ہاضا او ہاضا، باہر میں یہ دوں گا یا یہ دوں گا۔ اب متعین اس نے کوئی نہیں کیا، امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں باہر متعین نہیں ہوا، اس لیے باہر مثلی دینا پڑے گا اسے، یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس نے متعین نہیں کی، باہر مثلی دینا پڑے گا، کیونکہ لفظ شامل ہے دونوں میں سے ایک کو، اور دونوں میں سے ایک کو شامل ہے وہ اس نے متعین نہیں کیا۔ والموجب الاصلی و باہر المثلی، اصل میں کیا لازم ہوتا ہے؟ باہر مثلی، اس لیے اسے باہر مثلی دینا پڑے گا۔ اس پر ایک اعتراض کیا گیا حنفیوں پر کہ جو قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرض ہے، نماز میں آخر میں بیٹھنا فرض ہے، تو اس پر جو دلیل ہے جو احناف نے یہ کہا ہے کہ دلیل جو پیش کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ تشہد جو ہے حضور نے مجھے سکھایا، پھر حضور نے فرمایا اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقد تمت صلاتک، اگر تو نے یہ کہہ لیا یعنی یہ پڑھ لیا، او فعلت ھذا یا تو نے ایسا کر لیا مطلب تو بیٹھ گیا، اگر تو بیٹھا، او قلت ھذا یا تو نے یہ پڑھ لیا تو تیری نماز مکمل ہو گئی۔ دو چیزیں حضور نے فرمائی، تو نے یہ پڑھ لیا یا تو بیٹھ گیا، سرکار نے متعین تو نہیں نہ فرمایا۔ جب ہم نے یہ کہا پچھلی مثالوں میں کیا کہہ رہے، دونوں میں سے ایک متعین نہیں ہوا، تو یہاں بھی ایک متعین نہیں ہوا، نہ کہنا نہ پڑھنا تو نہ ہی بیٹھنا۔ فقلتا تو نے کہا یعنی تو نے پڑھا، فالتا یا تو نے کیا یہ تو بیٹھ گیا، تیری نماز مکمل ہو گئی۔ حضور نے ایک کو تو متعین نہیں کیا، جب متعین نہیں کیا حضور نے تو پھر قاعدہ اخیرہ فرض نہیں ہے، یعنی اس کا آخر میں بیٹھنا جو ہے فرض تو ثابت نہیں ہوتا۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا اگر تو بیٹھا تو تیری نماز پوری ہو گئی، دونوں میں کسی کو متعین نہیں کیا۔ سوال سمجھ آیا کوئی نہیں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسی قاعدے کے روح سے جب تخییر دونوں میں سے ایک چیز کا بندے کو اختیار ہے تو معطوف علیہ جمع نہیں ہو سکتے۔ علماء احناف نے یہ کہا ہے کہ تحیات نماز کا فرض اور رکن نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے جب تم نے تحیات پڑھ لیا یا تحیات کی مقدار بیٹھ گیا نماز مکمل ہو گئی۔ حضور نے دونوں میں پھر پتہ چلا دونوں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے، اور قاعدہ یعنی تحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا بالاتفاق سارے سب نے کہا کہ آخر میں بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کا مطلب کہ آخر میں بیٹھنا جو ہے یہ تو بیٹھنا فرض ہے لیکن پڑھنا فرض نہیں ہے، لہذا تحیات کا پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام نووی نے یہ کہا کہ حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو آخری لفظ ہے نا اذا فعلت ھذا فقد تم صلاتک، یہ مدرج لفظ ہے۔ ادراج کیا ہوتا ہے بنا کہ راوی کے کوئی الفاظ ہوں جو اس نے بیان کیے ہوں تو سننے والا اس سے یہ سمجھے کہ حدیث کے لفظ ہے اور اس نے حدیث میں شامل کر دی ہو۔ لیکن امام ابن حمام کہتے ہیں کہ والحق ان غایت الادراج ہاؤنا تصیر موقوفتا وللموقوف فی مثل حکم الرفع، کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ان کا ادراج کیا گیا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لفظ ہے اور حدیث میں شامل کر کے رسول اللہ کے الفاظ بتائے گئے، ادراج کا مطلب یہاں پہ یہی ہوگا کہ الفاظ کس کے ہیں؟ جناب عبداللہ بن مسعود کے، اور فرمائے اور
جو حدیث بیان کرنے والے ہیں انہوں نے یہ حضور کے الفاظ کے ساتھ شامل کر دیے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو مدرج کہے بھی نہ تو یہ الفاظ صحابی کے ہوئے. جو حدیث کے الفاظ جس کی سند صحابی تک پہنچے اسے کیا بولتے ہوتے ہیں؟ موقوف. اس روایت کو کیا بولتے ہیں؟ رسول اللہ تک پہنچے تو مرفوع، صحابی تک پہنچے تو کیا ہوئی؟ موقوف ہے. تو حق اور سچ بات یہ ہے کہ ادراج کی زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ یہ حدیث موقوف کہلائے گی، اور موقوف کو اس کی مثل صورت میں حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اس طرح کی حدیث میں حدیث موقوف بھی جیسے مرفوع کا درجہ حاصل ہے. وہ کیسے؟ جب صحابی یہ فرما رہے کہ جب تم نے یوں پڑھ لیا یا تم نے یہ کہہ لیا تمہاری نماز مکمل ہو گئی، یہ نماز کے اہم ترین فرض کی بات ہو رہی ہے، جو کہ قاعدہ خیرہ پڑھنا یا اس میں بیٹھنا فرض کی بات ہو رہی ہے، اور یہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے سرکار سے سنا ہوگا تو کہا ہوگا. اس لیے اگرچہ یہ موقوف لفظ ہوں پھر بھی یہ حدیث مرفوع کے درجے میں. محدثین نے اصول بیان کیا نا کہ صحابہ کرام کوئی ایسی بات بیان کریں جیسے کہ کوئی عدد بیان کرتے ہیں، کوئی نماز کی رکعتیں بیان کرتے ہیں، کسی کا کوئی تعداد بیان کرتے ہیں، تو وہ صحابہ بیان کریں اور اس میں یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ نے ایسے فرمایا، تو پھر بھی وہ حضور کی مرفوع حدیث شمار ہوگی. کیونکہ صحابہ کرام اس طرح کی جو بات کریں جو عقل سے نہیں کہی جا سکتی تو وہ لازماً انہوں نے حضور سے سنی ہوگی تو انہوں نے کہی ہے. مثلا دیکھیں نا، کوئی صحابی کسی نے کہا کہ 4 رکھتے ہیں فلاں نماز میں، تو اب یہ صحابہ اپنی طرف سے بنا نہیں سکتے، کیونکہ عدد میں ایک عدد کم ہو جائے زیادہ ہو جائے جھوٹ ہو جائے گا، اور صحابہ کرام امت کا اتفاق ہے کہ عادل ہے، اس لیے جو انہوں نے فرمایا ہے تو انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہوگا تو فرمایا ہوگا. مثلا یہ کہا جاتا ہے اس پر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تعداد دیت جو ہے یہ دیت 3 سال میں ادا کی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے، امام محدثین نے یہی کہا کہ جناب عمر اگر اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف نہیں کی گئی، لیکن یہ تعداد متعین کرنا یہ صحابی کا کام ہے، کام نہیں رسول اللہ کا کام. رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث مرفوع شمار ہوگی، کیونکہ وہ باتیں جو صحابہ اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتے وہ انہوں نے فرمائی، حضور کی طرف منسوب نہیں بھی کی تو وہ رسول اللہ کی بات ہے.